السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے اور کل والے ناول کے ٹرانس سے نکل چکے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں، عشق بھی تم، جس کی رائٹر ہیں زہرا قاسم آغا۔ یونیورسٹی بیس ہے، پروفیسر اسٹوڈنٹ بیس ہے، ایک ڈفرینس میرج بیس ہیں۔ دیکھتے ہیں اور کون کون سی بیس ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ سہیل بھائی کی کال کٹ کرنے کے بعد وہ کافی دیر صوفے پہ بیٹھا گہری سوچ میں گم رہا۔ صبح کی ذمہ داری لینا اتنا آسان نہیں تھا، وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ دور کی رشتہ داری یوں گلے پڑے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں کسی کو پتہ چلتا کہ وہ اس کے دور کے کزن کی بیٹی ہیں تو اس کی ہر حرکت پہ حیدر علی کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ کوفت میں مبتلا تھا، ہاں کر چکا تھا تو اب انکار اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے چائے رکھ کر بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑی۔ کراچی کے ایک اچھے علاقے میں بنے ڈبل سٹوری گھر میں موجود سہیل انگلی منہ میں دابے اس فکر میں تھی کہ یونیورسٹی میں پہننے کے لیے ڈھیر سارے کپڑے کہاں سے لائے۔ اس کی چاچا زاد پاس بیٹھی اس کی عقل پہ ماتم کر رہی تھی۔ ارے بہن، پڑھائی کا سوچ، یونیورسٹی میں کوئی تجھے نہیں دیکھے گا اور کسی نے تفصیل سے دیکھ لیا تو؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تم انگیجڈ ہو سوہا، یاد رکھا کرو۔ فاطمہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ سوہا کا حلق کڑوا ہو گیا، اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ وہ پہلی کلاس میں اپنے بابا کے کزن کی منتظر تھی جو اس کے اب ٹیچر بھی تھے، سر حیدر۔ لڑکیوں میں اس نام کی باز گشت چل رہی تھی۔ جینز پہ ڈھیلا نیلا کرتا اور گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ بالوں کے جوڑے سے نکلنے والی لیٹوں سے الجھتی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کے نجات دہندہ نے نمودار ہونا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے، آستین فولڈ کیے موبائل پر کسی سے بات کرتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی پرسنالٹی اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر لڑکیاں مڑ مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی اشاروں میں لگ چکی تھی۔ یونیورسٹی میں یہ سب ہونا عام بات ہے۔ سوہا نے بیزاری سے لڑکیوں کا پاگل پن دیکھا۔ ابھی وہ بتا دے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہیں تو لڑکیوں کا سارا جتھا اس کی گرد جمع ہو جانا تھا، مگر اس نے خاموشی کو بہتر جانا۔ بابا کی سخت ہدایت تھی کہ وہ کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ وہ ویسے ہی اس سیمیسٹر لیٹ کر چکی تھی، اب بس پڑھائی پر توجہ دینی تھی۔ وہ پوری توجہ سے نفسیات کا لیکچر سن رہی تھی۔ حیدر انسانی نفسیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پڑھا رہے تھے۔ پورے لیکچر کے دوران اسے خود پر سوہا کی بڑی بڑی آنکھیں گڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ بندہ ادھر ادھر بھی دیکھ لے، وہ یک ٹاکی سے دیکھ کر حیدر کو پزل کر رہی تھی۔ وہ کوئی نیا نہیں پڑھا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کی حرکتیں اور پاگل پن ڈیل کر لیتا تھا، مگر سوہا کا دیکھنا اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس نے برہم ہو کے سوہا سے پوچھا۔ کب سے دیکھے ہی جا رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ حیدر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، مگر اس کی چہرے کی معصومیت کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر سکا۔ ایسا چہرہ جو قتل بھی کر لے تو عدالت سزا نہ دے۔ اس کی رنگت صاف تھی، شکل بلا کی معصوم اور بڑی بڑی گول آنکھیں۔ جب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو گھورے کیوں جا رہی تھی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، اس لیے غور سے گھور رہی تھی سر کہ شاید کچھ پلے پڑے، مگر پڑا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے بولی، ہا 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 ہا۔ پوری کلاس کہکا مار رہی تھی۔ آئندہ آپ آگے بیٹھیں گی اور گھر سے پڑھ کر آئیں گی تاکہ لیکچر سمجھ آئے۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ دانت بھینچ کر بولا۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں کون سمجھائے گا پھر؟ وہ روحانسے سی بولی۔ حیدر نے ضبط کر کے زندگی کی بہترین پرفارمنس دی تھی اس وقت۔ کل کلاس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی۔ وہ جلدی سے بول کر کلاس سے نکلا۔ اسٹوڈنٹ شور شرابے میں مصروف رہے، ابھی تک سب کی کھی نکل رہی تھی۔ کیسا رہا دن؟ اس کے بابا نے کاندھے کو پھیلا کر اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ A1 بابا، بہت آسان سبجیکٹ ہیں، باقی کلاسز بھی اچھی رہی، مگر سر حیدر کی کلاس میں بہت مزہ آیا، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں۔ وہ مصنوعی جوش سے بولی۔ جھوٹ بولتے وقت اس نے اپنے اٹکنے پر قابو پایا۔ ویری گڈ، بس 2 سال کی بات ہے، دل لگا کر پڑھو، پھر میری گڑیا اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ وہ رنجیدہ سے ہوئے۔ کیا ہیں بابا آپ بھی؟ وہ کوفہ زدہ ہو کر وہاں سے اٹھی جسے سہیل اس کی شرم سمجھ کر مسکرا دیے۔ سوہا نے ماں کو بہت جلد کھو دیا تھا، باپ اور بڑی بہن نے ہی اس کی پرورش کی۔ سوہا سے بڑی زرش اسلام آباد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، وہ دونوں وہاں جاب کرتے تھے۔ نیچے پورشن میں سہیل کے چھوٹے بھائی اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ بیٹے فصیح کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ سوہا کی نسبت انٹر کے بعد ہی سہیل نے اپنے جگری دوست کے بیٹے عمار سے طے کر دی تھی جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ہیلو، حیدر کی خوابیدہ آواز فون سے نکل کر بہن کے کان سے ٹکرائی۔ سو رہے تھے؟ نرمین نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی شوق ہے چرسیوں کی آواز میں بات کرنے کا، حد ہو گئی آپ یار۔
وہ سخت جھنجھلایا۔ ارے بھائی کیا ہے، بندہ فون بھی نہ کرے۔ وہ چڑ گئی۔ ایک تو دوسرے شہر میں بیاہ دیا، خود تو بہن کو پوچھتے نہیں۔ وہ فوراً ایموشنل ہوئی۔ آپ کی پسند تھا وہ نمونہ، جاؤ رہو اب ملتان میں۔ وہ بھی دو بدو ہوا۔ اوفو، کیا یونیورسٹی میں مرچیں لگا دی کسی نے؟ وہ فون کے دوسری طرف ہنس کے پوچھ رہی تھی۔ بس مت پوچھے، وہ اپنے سہیل بھائی ہیں نا؟ ہاں، وہ بابا کے چچا زاد کے بیٹے۔ ہاں بھائی، ہمارے دور کے رشتہ دار۔ ان کی لڑکی کا ایڈمیشن میری یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ اتنی کوئی دماغ خراب ہے نا، کوڑ مغز کہیں کی۔ وہ جی جلا رہا تھا۔ کیسی ہیں؟ نرمین فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ایک تو آپ بس بہت چھوٹی ہیں، منگنی شدہ ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ دوسرا اللہ حافظ۔ رات میں کیا کریں کال رات میں کیا کریں کال شام میں تنگ نہ کیا کریں۔ وہ انہیں شادی کے موضوع تک جاننے ہی نہیں دیتا تھا۔ رہو تنہا تم، اللہ حافظ۔ وہ بد دل ہو کر کال کاٹ کر رہ گئی۔ حیدر بھی ذرا سا فرق نہ پڑا۔ جانتا تھا کل اسی پیار اور ایکسائٹمنٹ سے پھر کال آ جائے گی۔ وہ موبائل کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی جاب، گھر کے کام، اپنی مصروفیت میں وہ خوش رہتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اور اکلوتی بہن کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اب وہ ایک آزاد پنچھی تھا۔ صبح کے حلق میں نوالے اٹک رہے تھے۔ رات میں کھانے کی ٹیبل پر سب نفوس ماہویت سے کھانا کھا رہے تھے، مگر سہیل کو کال پر دیکھ کر اور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صبح کو یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سر حیدر کی کال ہے۔ یقیناً 2 کی 4 لگا رہا ہوگا یہ آدمی۔ وہ دل میں آگ بگولہ ہو رہی تھی۔ آج یہ میری کلاس لگوا رہے ہیں، کل میں ان کی لگاؤں گی۔ وہ تصور میں اس کی سڑیل شکل لا کر مخاطب ہوئی۔ عمار تو اس حق میں تھا ہی نہیں کہ تم یونیورسٹی میں پڑھو، تمہاری ضد پہ ایڈمیشن دلوائے، اور اب پتہ چل رہا ہے تمہارا دیدہ ہی نہیں پڑھائی میں۔ سہیل صاحب کمرے میں ٹہل کر اسے سنا رہے تھے۔ کچھ بولو گی آپ؟ وہ پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھوں گی، اب سمجھ کے۔ سوری بابا، آپ عمار سے مت کہیے گا کچھ پلیز۔ وہ روحانسی ہوئی۔ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ آخری وارننگ دے رہے تھے۔ جی بابا، وہ مری آواز میں بولی۔ صبح وہ بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی۔ اسے ہر حال میں کلاس سے پہلے حیدر سے ملنا تھا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ فاطمہ کالج کے لیے نکل رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں، وہ سر حیدر کی کلاس آج آدھا گھنٹہ پہلے ہوگی، اس نے جلدی سے بولا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ وہ وین کے آنے پر دروازے کی طرف بڑھی۔ سوہا نے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے سڑک سے آٹو لیا اور بیٹھتے ہی کال ملائی۔ چائے چڑھا کے وہ شرٹ پریس کرنے میں مگن تھا جب موبائل بجا۔ اس نے بجتے رہنے دیا۔ 1 2 3 مستقل بیل آ رہی تھی۔ حیدر نے ٹھٹک کے پلگ نکالا اور موبائل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مبادہ کہیں ایمرجنسی انجان نمبر سے کال تھی۔ ہیلو۔ اس نے کال اٹھا کے توقف کیا۔ سہیل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ حکم کرو۔ حیدر نے کہا، میرا آپ سے ملنا۔ اس کی آواز غیر ہو رہی تھی۔ گھر آ جاؤ میرے۔ حیدر نے بنا سوچے سمجھے سے کہہ دیا، میں آ رہی ہوں، پتہ بھیجیں۔ وہ فوراً مان گئی۔ زندگی اپنا کون سا داؤ پھینکنے والی تھی، وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ سر حیدر نے کلاس کینسل کر دی ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں موجود CR نے دیگر اسٹوڈنٹس کو مطلع کیا۔ واہ، سہا خواری سے بچ گئی۔ رمشا نے کلاس میں سہا کو غیر موجود دیکھ کر تبصرہ کیا۔ وہ 9:10 پر اس کی گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ صبح پوری طرح پھیل چکی تھی۔ دھوپ میں تمازت کم تھی۔ وہ ایک اچھی علاقے میں بنا سنگل سٹوری گھر تھا۔ باہر ایک کیاری موجود تھی۔ گیٹ لکڑی کا تھا۔ اس کے خوابوں جیسا گھر تھا۔ سہا بنا کسی خوف کے گھنٹی بجا چکی تھی۔ آؤ۔ حیدر نے دروازہ کھول کے اسے رستہ دیا۔ وہ بلو ٹراؤزر پر کالی شرٹ پہنے گھر کے عام حلیے میں تھا۔ آپ یونیورسٹی نہیں آئیں گی آج؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آج آپ کی کلاس یہیں لگے گی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ آپ کی بھی؟ سہا نے غصے سے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ پلیز۔ وہ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ گھر اندر سے بالکل سادہ تھا۔ بان کے صوفے ایک طرف، اوپن کچن سامنے، کھلے کمرے سے آئرن کا بیڈ رکھا نظر آ رہا تھا۔ سامان سستا اور مختصر تھا، ایک آدمی کی ضرورت کے مطابق جتنا ہے۔ بیٹھو۔ وہ اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ چائے پیو گی؟ جی، اسٹرانگ سی۔ سہا سہیل تکلفات میں پڑنے والی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر کے چہرے پر پہلی بار پیار بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس سے آج کا دن کافی دلچسپ لگا۔ یقیناً کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔ آپ کچھ بتائیں گے اب؟ وہ اسے مزے سے چائے پیتا دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اتنی دور سے چائے پینے آئی تھی یہ؟ چائے اچھی ہے، سہا نے تعریف کی۔ شکریہ، مگر آپ بہت برے۔ وہ مزید بولی۔ ایک بار پھر شکریہ۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا۔ خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر مقابل کا حسن اسے مار گیا۔
وہ حسن کے آگے چپ رہا۔ لان کے سادہ سوٹ میں ملبوس اس کی دمکتی رنگت اس وقت حیدر کے گھر چار چاند کا کام کر رہی تھی۔ وہ کل ملے تھے دونوں ایک دوسرے سے انجان، کل کی ملاقات بھی خاص نہیں تھی اور آج وہ پرانے دوستوں کی طرح چائے کے کپ تھامے روبرو تھے۔ کیا ہوا ہے سہا؟ حیدر نے جہاں بھر کی نرمی لہجے میں سمو کر پوچھا، جیسے کوئی باڑ جو کچھ پتھروں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی ہلکے ہلکے رستہ پانی ایک دم بہہ نکلے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ٹوٹ کے رونے لگی۔ خفگا غبار تھا جو آج نکل رہا تھا۔ کھل کے رو سکتی ہو، حیدر نے اس سے کہا۔ میں خوش نہیں ہوں حیدر، میں پہلے تھی خوش پر اب نہیں۔ وہ روتے روتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ حیدر سر تا پا کان بن کے اسے سننے لگا۔ اس کی باتیں، سسکیاں، شکایات، مجھے نہیں پتا تھا عمار اتنی تنگ سوچ کر نکلے گا۔ بابا نے کیا سوچ کے میرا رشتہ کر دیا، میرا دم گھٹتا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی پیار ویار بھی نہیں، ہماری کیمسٹری زیرو ہے۔ وہ صرف اپنی چلانا جانتا ہے، پارٹنرشپ نہیں آنرشپ چاہتا ہے۔ وہ بلک بلک کر سارا دل کھول کے اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ حیدر نے بغور اس روتی بلکتی لڑکی کو دیکھا جو کل تک اس بدمزاج کوڑ مغز لگی تھی۔ وہ کتنی حساس گہری تھی۔ تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی ہے کبھی؟ وہ اسے چپ کروا کے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھتا، سب بولتے ہیں مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا کرو، رشتہ نبھاؤ بس۔ اپنی بہن سے بات کی؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ارینج میرج ہے۔ تم بول دو بابا کو ختم کر دو رشتہ۔ وہ آرام سے بولا۔ واؤ، یہ آئیڈیا مجھے تو آیا ہی نہیں۔ سوہا جھل بھن کے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سوری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا حیدر، میں پھنس گئی ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، میں مر جاؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں سہا۔ اس نے آدھا جملہ دل میں بولا۔ وہ آن کی آن میں اس کا ہو بیٹھا تھا۔ عالم الغیب کے تو کچھ اور ہی راز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ ہوتے تو دنیا کے بہترین ساتھی ہوتے۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ناک کا رنگ اور رو رو کر کپڑوں جیسا لال ہو گیا تھا۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو، یہاں آ سکتی ہو، میرے آگے رو سکتی ہو۔ حیدر کی بات پر سہا نے جھکا چہرہ حیرت سے اٹھایا۔ دشت میں جیسے کسی ابر کا سایہ وہ شخص۔ آپ یہ باتیں بابا سے تو نہیں کہیں گے نا؟ وہ جھجک کے پوچھ رہی تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو یہاں کیوں آئی؟ حیدر نے شکوہ کیا۔ سوری، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ میں تمہیں اپنے سارے راز دینا چاہتا ہوں سہا، تاکہ تم کمفرٹیبل رہو۔ اس کے آگے اپنا آپ کھول رہا تھا۔ سہا کو اپنا آپ ایک دم معتبر لگا۔ ساری دنیا میں اس وقت سب سے قابل اعتبار حیدر لگا، سب سے مضبوط چائے پناہ حیدر لگا۔ حیدر، اس کا دل اس نام کی مالا جپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے اس کی قربت میں گزار کر آئی تھی۔ دونوں نے بے تحاشا باتیں کی، گوسپ گپیں، خاندان بھر کی برائیاں۔ حیدر نے اسے اپنی شخصیت کے کئی رخ دکھائے تھے، اپنی پرانی ویڈیوز جس میں وہ کہیں کہیں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کر رہا تھا، وہ سب کچھ جو دنیا سے چھپا ہوا تھا وہ اس نے سہا کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اسے ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا تھا۔ سہا کو لگا ہی نہیں کہ وہ خود سے 10 سال بڑے آدمی سے مخاطب ہے۔ وہ اسے اپنی عمر کا شوخ، چنچل منچلا نوجوان محسوس ہوا۔ واقعی کبھی کبھار ظاہری شخصیت مکمل دھوکہ ہوتی ہے۔ وہ ہواؤں میں اڑتی اڑتی گھر پہنچی تھی، جیسے کسی حسین خواب میں لمبا سفر کیا ہو۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک انتہائی اجنبی، پل بھر کی قربت میں اتنا اہم ہو گیا تھا۔ وہ اسے سنے گا، سمجھے گا، وہ اس کا ہے۔ اوف، سہا کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، دل انجانے خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا، پیٹ میں میٹھی سی گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ حیدر، اس نے بیڈ پہ خود کو گرا کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ وہ شخص جیسے کہ جادوگر ہو۔ وہ تکیے میں منہ چھپا گئی، مسکرا مسکرا کر اس کے جبڑے دکھنے لگے تھے۔ وہ سہا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے مردوں کی حاکم طبیعت دیکھی تھی، تبھی وہ اتنی باغی ہو رہی تھی، جبکہ حیدر اس کے برعکس تھا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، دوسرے کی رائے اور پسند کا احترام کرنے والا۔ اور جب سے اس نے سہا پر اپنی زندگی سے بھرپور سائیڈ کھولی تھی، تب سے سب بدل گیا تھا۔ اگر وہ پروفیسر حیدر رہ کر ہی اسے سنتا سمجھاتا تو معاملہ ٹھیک رہتا، مگر اس نے اپنے اندر کا حیدر سے اسے ملوا دیا تھا، جو بالکل سہا جیسا تھا، حساس، گہرا، جذباتی، محبت کرنے والا، کروانے والا۔ سہا اسے بہت اپنی لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں دماغ کو ہار گیا، اور اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔ وہ سہا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کے بیچ ایک دنیا تھی۔ صبح 6 بجے سے وہ الماری میں گھسی 9 بجے والی حیدر کی کلاس لینے کے لیے اچھے سے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا دل غیر لگ رہا تھا۔ وہ اتنی مغلوب تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کل صبح کے بعد سے ان دونوں کا آج صبح سامنا ہونے والا تھا۔ وہ عجیب سا فیل کر رہی تھی، کل کتنی ہی دیواروں کو ڈھا گئی تھی اس کے آگے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلاس لینے پہنچا تھا۔ تیسری رو میں سہا بیٹھی تھی۔ حیدر نے حاضری کے بعد لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ سب اسٹوڈینٹس وہ لیکچر نوٹ کر رہے تھے اور سہا بس اسے دیکھنے میں مگن تھی، مگر آج حیدر کو اس کا دیکھنا بھی برا نہیں لگا۔ کلاس ختم کرتے ہی وہ تیزی سے نکل گیا۔ سہا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حیدر کو روک لے، نہ جانے دے، مگر کیوں؟ وہ آفس میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آؤ، حیدر نے مسکرا کر اس دشمن جہاں کا استقبال کیا۔ آپ اتنی جلدی چلے گئے کلاس سے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا بولے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تھی پوری۔ وہ مسکرا کے بولا۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا اب؟
हैदर ने मौजू बदला। आपको पता है मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी मगर अमार ने बाबा को मना कर दिया कि वो अजीब और आज़ाद पढ़ाई होती है, इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन करवा दे इसका, वहाँ नहीं मिला तो बाबा ने यहाँ करवा दिया। दोनों ने अपनी की। हैदर मेरा क्या? वो सिसक उठी। हैदर ने इसे रोने दिया। मैं बात करूं सुहेल भाई से, डिपार्टमेंट चेंज करवा देता हूँ। नहीं मानेंगे वो, बल्कि समझेंगे बहाने कर रही हो। यहाँ से हटवा देंगे, रहने दें आप। वो मुस्कुरा के बोला। है मतलब? सोहा को समझ नहीं आया। मतलब कि आपकी बात सर आंखों पर। वो नरमी से गोया हुआ। वो इस लफ्ज़ के माना भी झूम गई। कहाँ से सीखा ये? वो शौक से पूछ रही थी। मेरे बाबा कहते थे मेरी अम्मी की हर बात पे, वो इनका इश्क थी। मुस्तफ़ा और ज़ायरा की कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें। वो इसे हैरान देखकर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे भी इश्क करे, मरते तो सब हैं, कोई मेरे इश्क में जिए। वो हसरत से बोली। आप करेंगे मुझसे इश्क? कर लेंगे आप? वो ख्वाब की कैफियत में थी इस वक्त। चश्म इनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। हैदर की बात पर वो गिरते गिरते बची। कितनी आराम से वो मान गया था। वो बलक उठी। हैदर ने इसे रोने दिया। जानता था ये गुबार इतनी आराम से नहीं निकलेगा, वक्त लगेगा ये दरिया उतरने में। तो जादू है तो कोई शक नहीं, मैं पागल हूँ तो होना चाहिए था। इसे लगता था जैसे वो किसी गहरे और लंबे ख्वाब में सफ़र कर रही थी। रोज़ रोज़ हैदर इसे अपनी बातों अमल से तस्खीर करता जा रहा था। वो ज़िंदगी में इतनी खुश शायद कभी नहीं हुई थी जितना अब रहने लगी थी। अगर ये ख्वाब भी था वो तो जागने नहीं चाहती थी। अब इसे असहाबे काफ जैसी नींद चाहिए थी, तवील। दुनिया से दूर, अपनी दुनिया, अलग दुनिया में वो सोई हुई शहजादी बन के रहना चाहती थी। घर आकर वो सीधी कमरे में चली गई। क्या लंच, कैसी भूख भरा था जू, इसके मैदे में तितलियां नहीं पूरा। वो पागलों की तरह अकेले में हंस रही थी। इसे रोना भी आई जा रहा था और हंसी भी। वो सारा दिन सारी रात कॉल मैसेजेस पर इसके कान खाती थी। हैदर बिना थके से सुनता, समझता, समझाता, बहलाता, हंसाता था। वो इसके लिए फरिश्ता बन गया था जो बच्चों के साथ खेलता है, इन्हें हंसाता है। वो शुक्र अदा करता था कि सुहा ने इससे मदद ली। अगर वो किसी और लड़के के पास चली जाती तो शायद वो इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा लेता। वो सुहा का सबसे बड़ा खैरख्वाह था, मगर अब इसे खौफ आने लगा था। वो इसकी खुशी बनना चाहता था, रोग नहीं। सोहा ने मोबाइल देखा। इसने व्हाट्सएप पर कुछ फ़नी वीडियोस भेजी थी। वो हंसी मगर दिल से नहीं। इसे लगा वो कोई रोमांटिक वीडियोस भेजेगा, मगर वो क्यों उम्मीद लगा रही है इससे इतनी। जो आदमी इश्क करे वो इतनी सस्ती हरकतें क्यों करेगा इसके साथ। इससे इश्क का सोचते ही गुदगुदी सी हुई। वो इसके लिए अहम थी। वो इसे सोचता था, इसके लिए वक्त निकालता था। यह एहसास से कितना खुशकुन था कि इस बड़ी सी दुनिया में कोई आपका है, पूरे का पूरा, सबसे अलग खास, सबके लिए कुछ और आपके लिए कुछ अलग ही। इससे अक्सर यकीन ना आता तो वो हैदर से पूछ बैठती, क्या वाकई इश्क करते हैं? अबे साले, अपना सब कुछ भूल खोल के रख दिया तुम्हारे आगे, अभी भी शक है? लाओ अपना मुंह बीच में, मैंने तालियां बजानी है। वो चिढ़ के बोला। सुबह की हंसी छूट गई। वो रात के खाने के वक्त सबके पास मौजूद थी। वजूद हाजिर, दिलो दिमाग कहीं और, किसी और के पास था। सोहा बेटा अब तो कोई मसला नहीं। बाबा के सवाल पर वो तेजी से नफ़ी में सारी ला गई। अब सब समझ आ गया, सब आसान है अब बाबा। वो चहक के बोली। वाह गुड कज़न। फातिमा ने मुस्कुरा के दादी। सरिश कह रही थी बस ग्रेजुएट करवा के शादी की तैयारी करें बाबा, मास्टर्स तक ये बूढ़ी हो जाएगी। वो हंस कर बड़ी बेटी की बात सबको सुना रहे थे। सोहा अपनी शादी के जिक्र भी एकदम बुझ गई। इसे इतने दिनों में अमार का ख्याल तक ना आया था। वो इतनी हैदर में गुम थी, सब अचानक इसकी शादी के हवाले से बातें करने लगे। वो खाना जल्दी से ख़त्म करके उठी थी। शुक्र है हमारी लड़कियों में शर्म और हया बाकी है, वरना आजकल की लड़कियां तौबा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। सोहा ने कई बार हैदर का मोबाइल ट्राई किया मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है? वो कोफत ज़्यादा होकर मैसेज करने लगी। कहाँ है आप? सो गया था यार, अभी आंख खुली है। खैरियत? रोना आ रहा है। सोहा के गले में आंसू अटक रहे थे जब इसने मैसेज किया। रो सकती हो मेरे आगे तुम? हैदर ने संजीदगी से मैसेज किया। आप चुप भी नहीं करवाते। वो शिकवा कर गई। मेरी आदत है, कोई रो तो मैं रोने देता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। मैं कोई हूँ? इसने हैरत से पूछा। तुम तो मेरी जान हो, इश्क हो। हैदर ने फर्तिल जज्बात से सोचा मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ है सोहा? नींद आ रही है मुझे। ठीक है सो जाएं, अपने इश्क को रोता छोड़ें बस आप। इसने मुंह बसोरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेज के फ़ोन रखा। सोहा इसके रिप्लाई पे तब गई। इतना ठंडा इश्क हूँ। वो मजीद बददिल होकर सोने लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था और स्टूडेंट्स के सवाल सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी, इसने महसूस कर लिया था। सोहा सुहेल, इसने बराह रास्त इसका नाम पुकारा। वो एकदम गड़बड़ा गई। जी जी सर। वो इसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? वो ना चाहते हुए भी रूड हुआ। सोहा का दिल इसकी इस अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सॉरी, इसने शर्मिंदगी से कहकर सर झुकाया। वो मजीद बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। सब इन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने इसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स पर तवज्जो मरकूज की। पता नहीं क्या था मगर सोहा का दिल बुरी तरह दुख गया था। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लासेस लेके घर के लिए निकल गई थी।
मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब। वो इससे कॉल पर सख्त नाराज़ थी। काका आप पढ़ाई पर तवज्जो दो वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो इसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी ये लोग मेरी शादी का लेके बैठ गए, मुझे नहीं करनी। हैदर वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है, आपका दिमाग ठीक है? वो इसकी बात पर शौक थी। बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था अमार से अंडरस्टैंडिंग बनाओ वरना बाबा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट्स सामने रखो और रिश्ता ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है। हैदर बोल जी, आप मेरी शादी होने देंगे और खुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क है, काफ़ी है, मुझे यादों का रोज़ा रखना आता है। वो आराम से बोला। अरे शादी नहीं करेंगे आप? वो हैरान हुई। कर लूँ? वो शरारत से पूछ रहा था। सोहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम, हर चीज़ में जल्दी अच्छी बात नहीं है। सारे काम अपने वक्त पर होते हैं, प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलूंगी, आप मिलिएगा आप, ओके? चशम। वो मुस्कुराकर कॉल काट गया। सोहा फ़ोन रखते ही हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार इसकी थी। सुबह सुबह इसकी घर में मौजूद थी। वो चाय बना के इसका मुंतज़िर था। क्लास लूँगा आज, 1 घंटा है तुम्हारे पास, बोलो मैं सुन रहा हूँ। आप बाबा से बात करें, ये रिश्ता ख़त्म करवाएं। फ़ौरन मुद्दा बयान कर गई। मुझे कोई शौक़ नहीं रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का। फिर मेरा क्या हक़ है कि मैं तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करवाऊँ? खुद सोचो तुम। तो आप मुझे किसी का भी होने देंगे? बस ये इश्क है? वो फट पड़ी। हाँ मुझे इश्क है तुमसे, मैं जी लूँगा। और तुम घर बसाओ, हिम्मत करो, तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है। सोआ मुझे नहीं करनी अमार से। अब वो कतई होके बोली। क्यों? वो इसकी तरफ मुड़ा। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो अपनी जगह डट के बोली। ये गलत है, तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुमसे कोई इश्क करे, मैंने पूरी कर दी। आपको वाकई इश्क है? कोई जलन नहीं, कोई शिद्दत नहीं आपके इश्क में? वो इस पर चीख रही थी। जलन होती है और शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी जानम। वो इसे देखने से बच रहा था। सोहा इसके अंदाज पर मर मिटी। तो हासिल कर लेना मुझे, वो बेबसी से बोली। नहीं मुझे हासिल नहीं करना था, तुम्हें मांगना भी नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ले लेता हूँ मैं। वो बुला का पुरसकून था। यार आपके दिल में आखिर है क्या? वो इसकी बातें समझने से कासिर थी। अभी मेरा दिल मेरी बेगम होती, तुम साले उठाए उठाए फिरता मैं तुम्हें। 2 बच्चे होते हमारे, हम इस घर में मैचिंग की ट्राउज़र टी शर्ट में घूमते, साथ कुत्तों की तरह हंसते, बच्चों को रात में सुलाकर लैपटॉप पर फिल्म देखते, सिगरेट पीते साथ। वो बोला नहीं, घुंघूर बादलों की तरह बरसा था। सुबह बुरी तरह भीग रही थी। इसकी आंखों के कटोरे फिर भरने लगे थे। ये यूनिवर्सिटी में शरीफ सा लेक्चर देने वाला प्रोफेसर इसके आगे अपनी पूरी शख्सियत दिल खोल के रख चुका था। दोनों एक दूसरे के दम साज हमराज बने बैठे थे। तू इसे मिलना खुशी की बात सही, तू इसे मिलकर उदास रहता हूँ। वो घर आकर यूं ही बेजार उदास सी पड़ी रहती। अमार जैसे कहीं पसे मंजर में चला गया था। वो हत्ता लमकान इसे इग्नोर करती। इसकी शक्की और नफसियाती साइकी बर्दाश्त करना अब सुबह के बस में नहीं था। हैदर जैसी रिमझिम के बाद अमार नामी धूप में जलन होने लगी थी इसे। वो अपने और हैदर की बेबसी पर रोई जाती, जैसे इनका मिलन तो नामुमकिनात में से हो गया था। आखिर कैसे वो सबको बोले समझाए? इसे अपनी इज्जत भी प्यारी थी और हैदर की तो खुद से बढ़कर। एक हसरत हैदर ने मिटा दी थी अपना इश्क देकर, मगर सारी उम्र इसी खालिश में गुजरनी थी। अब ये सोचकर ही इसका दिल बंद होने लगा था। यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स ब्रेक भी आने वाला था, रोज़ की मुलाकात भी नहीं होनी थी। अब वो मजीद उदास हो गई। वो कॉल पर इसे नाराज़गी दिखा रही थी। हुआ क्या है भाई? हैदर पूछ बैठा। मैं आज आपके पास ऑफिस में आ रही हूँ, वहाँ पहले ही लड़कियों का रश था। वो नाराज़गी से बोली। तो स्टूडेंट्स हैं, वो काम की बात करने आई थी। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा। वो न रूठी हुई। सोहा मैं सबसे काम की बात करता हूँ, बस मुझे मोहब्बत की बात करनी होगी तो सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा, याद रखना। हैदर की आवाज़ इसके कानों में रस घोर रही थी। इसकी आंखें नम होने लगी। रो लो, फिर कुछ बोलना। वो जानता था वो रो रही होगी। बहुत बुरे हैं आप। आई लव यू टू। बबलू हंसा। मुझे किसी के लिए और तुझे किसी के लिए? जो यूं बनाया गया है तो क्यों बनाया गया? सेमेस्टर ब्रेक आ चुका था। वो घर पर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। इसे हैदर के पेपर में बेहतरीन नंबर लेने थे। वो जी जान से तैयारी कर रही थी, मगर दिल बार बार इसमें जा अटकता था जो रूह का मकीन बन बैठा था। वो झट से इसे काल मिलाकर बैठ गई। पढ़ाई करो, मैं बहुत सख्त चेकिंग करता हूँ। वो इसे समझा रहा था। आप बाबा से बोल देना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लड़ लें मेरे लिए प्लीज़। वो इसकी मिन्नतें कर रही थी। नहीं ये तुम्हारा कैसे है, तुम खुद लड़ो, आज़ाद हो जाओ, फिर मेरी हो। तुम बालिग हो, तालीम याफ्ता भी, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हें उभार नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि फेयर रहो। मैं बोल दूँ सबको कि आपसे प्यार है? वो मासूमियत से बोली। पागल हो, छीन लेंगे ये लोग तुम्हें और सारे बुरे ठप्पे खुद पे लगवा लोगी तुम। असल बात जो तुम्हारे दिल में है अमार के लिए, जो तुम्हारे पॉइंट्स है, वो कोई नहीं समझेगा। बस चक्कर समझ के तुम्हें जोदो कोब करेंगे। आप क्यों मुझे कुएं में धकेल रहे हैं? हैदर वो बुलक उठी। इतना बचा सकता हूँ बचा रहा हूँ तुम्हें। मुझे किसी का रकीब बनने का शौक नहीं। बबलू तुम आज़ाद होती ना, तुम्हारे पास आने भी ना देता किसी को। मुझे तुमसे इश्क है, यह बात मैंने अभी खुद को भी नहीं बताई, वरना मुद्दतों बीमार पड़ा रहूँगा। मुझे ऐसे नहीं रहना, लोगों को खिदमत करनी है, स्टूडेंट्स तक अपना हासिल करदा इल्म पहुँचाना। मैं कोई आम आशिक नहीं। सुबह समझो मुझे, मैं मर जाऊंगी। हैदर वो बेतहाशा रोने लगी। अच्छा वो इसे रोता देखकर बेचैन हो रहा था। मैं मर रही हूँ और आप अच्छा कह रहे हैं, मरने देंगे मुझे? वो गुस्सा हुई। मैं खुदा के कामों में दखल नहीं देता, वो मेरे कामों में नहीं देता। वो बहुत पुरसकून था। भाई तुम मेरा इश्क हो, बस तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझसे प्यार करने की। अपना घर बसाओ,
میرے بس میں ہوتا تو بچا لیتا تمہیں، مگر میرے بیچ میں آنا صرف تمہارے کردار پہ داغ لگائے گا، تمہاری ماں کی تربیت پہ سوال اٹھائے گا، اور سہیل بھائی یہ سب کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، سمجھو سوا پلیز۔ مرد بنے عشق کیا ہے تو تھامے ہاتھ وہ اس پہ چیخ رہی تھی۔ ہر جگہ مردانگی نہیں دکھا سکتے، بچکانی باتیں مت کرو پلیز، مجھے تمہاری فکر ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلے تمہارے ساتھ ہیں، باپ کی عزت، ماں کی تربیت، پرانی منگنی، خاندان کی باتیں۔ وہ اس پہ برسا۔ آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ جی جیسے آپ مجھے سنا رہی ہیں، وہ بھی شکوہ کر گیا۔ اور اگر میں صبر کروں اللہ میں خود ملوا دے تو؟ وہ شدید مایوس ہو چکی تھی۔ خدا بھی ملوائے گا تو نہیں ملوں گا۔ وہ تیش میں فون کاٹ چکا تھا۔ سہا کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ یہ حیدر تھا، اس کا حیدر، اپنا حیدر۔ رات کیسے کانٹوں پر بسر ہوئی تھی اللہ جانتا تھا۔ وہ صبح بھاری سر پکڑ کر اٹھی، شدید رونے کی وجہ سے اس کا سارا آدھا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے موبائل چیک کیا، شاید کوئی معذرت، کوئی میسج، کوئی ویڈیو اس کی جانب سے ہو۔ سہیل کو لگا پورا کائنات گھوم گئی ہو، جیسے اتنی ذلت اس کے حصے میں، وہ ہر جگہ سے بلاک تھی۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے، یا کیا کہہ دیا تھا جو اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک کر چلا گیا؟ اس نے یکدم مجھے چھوڑا تو یہ احساس ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تیش میں آئے ہوئے لوگ۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہ گنگ بیٹھی موبائل کو تک رہی تھی۔ اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ پیپر میں 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن سہا کے لیے بدترین تھے۔ وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل نہیں پڑھ رہی تھی، بس بار بار موبائل چیک کرتی اور خود کو بلاک دیکھ کے کڑتی روتی سر پٹکتی۔ کسی کا محبوب ہونا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، شاید وہ یہ اعزاز کھو چکی تھی۔ یہ سوچ اس کے دل کا خون کر رہی تھی کہ حیدر نے چھوڑ دیے، کیسے، کیوں، کیا وہ اپنا راستہ الگ کر گیا تھا؟ کیا وہ اس کی جذباتیت سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، تو کیا اس کا عشق باتیں سب جھوٹ تھا، فریب تھا؟ وہ سر کے بالوں کو نوچ نوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا حیدر سامنے آ جائے، وہ اس سے لپٹ جائے، اسے منا لے، اس کے قدموں میں گر جائے۔ حیدر کو وہ عشق تھی مگر خود اس کی جوگن بن بیٹھی تھی، جو میرے درد کو سینے میں چھپا لیتا تھا۔ آج جب درد ہوا تو مجھ کو بہت یاد آیا۔ 2 دن بعد وہ لوگ یونیورسٹی میں پیپر دینے کے لیے موجود تھے۔ پہلا پیپر حیدر کے سبجیکٹ کا تھا، سب تیاری میں مگن تھے۔ وہ دروازے تک رہی تھی جہاں سے اسے آنا تھا، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ اس کے عشق میں فیل ہو چکی تھی، پرچے میں نمبر لے کر کیا کرتی؟ اس کی نظریں بے چین تھی۔ دروازے سے حیدر کی جگہ سر مبین کو آتے دیکھ اس کا دل ڈوب گیا۔ سوری اسٹوڈنٹ، سر حیدر کا پیپر میں لوں گا۔ وہ ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی چلے گئے کچھ ہفتوں کے لیے۔ کیسا جان لیوا ہو رہا تھا سب، اسے لگ رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا 2 دن میں دنیا پلٹ گئی؟ کرۂ ارض اتنا تیز گھوم گیا؟ وہ شخص جو تم سے محبت کرتا ہو بغیر کسی وجہ کے غائب ہو جائے، یہ تمہیں پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھر آنے تک بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی رنگت متغیر دیکھ کر چچی اور دادی نے سہارا دیا۔ وہ بری طرح کھول رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بچی کو؟ دادی نے دل تھاما۔ اس وقت بابا اور چاچا آفس میں ہوتے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لٹا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ سہا نیم غنودگی میں تھی، آنسوؤں کی لڑی مستقل اس کی آنکھوں کے کنارے سے بہہ رہی تھی۔ اس سے آس پاس کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں بس کاکا ببلو میرجان گونج رہا تھا۔ اس سے کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کا داڑھی سے سجا جاذب مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صدقہ دو، بچی کا نظر لگ گئی ہوگی، ڈاکٹر نے آرام اور دوا کا کہا ہے، پرچوں کی پریشانی سر پہ لے لی ہوگی، ختم کرواؤ یہ پڑھائی بس۔ کئی ملی جلی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بند پنکھے کو تک رہی تھی، اس کے پورے وجود کو چادر نے ڈھک رکھا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سہیل کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا سہا بیٹا، بخار کیسے ہو گیا اتنا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر رخ موڑ گئی۔ وہ سب سے ناراض تھی، خود سے، گھر والوں سے، حیدر سے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ اس سے سب سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ دودھ پی لو، دوا لے لو گڑیا۔ چچی نے پیار کیا تو اس کا دل بھرا، اس نے پلکوں کو اسبات میں چھپکایا۔ وہ سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کروٹ لے کے سسکیاں لینے لگی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی حیدر، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا آپ کو دکھ دے اور ایک شخص آپ کو خوشی کر دے، وہ شخص وہی ہے جو ایک دن آپ کو دکھ دے گا اور ساری دنیا آپ کو خوش نہیں کر سکے گی۔ وہ حیران تھی کہ اتنے عشق، دعووں، باتوں کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ گیا۔ کیا وہ فریب تھا، ٹائم پاس تھا، مذاق تھا؟ وہ ان دنوں اوور تھنکنگ کر کر کے پاگل ہو رہی تھی۔ اتنی گندی عادت لگ چکی تھی اس حیدر کے ساتھ باتوں کی، ہنسنے کی۔ یہ عمر کیسے کٹے گی اگر نہیں آیا تو؟ وہ سوچتی جاتی، روتی جاتی۔ اس نے اپنا دل ٹٹولا، چاہ کر بھی وہ حیدر سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہارے پاس ہر وہ ادا ہیں جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہیں۔ تمہارا ہاتھ دنیا کا وہ واحد ہاتھ ہے جس کو تھامنے کی حسرت مجھے آخری سانس تک رہے گی۔ تم وہ خوشبو ہو جو میں چاہتی ہوں میرے جسم و جاں میں بس جائے۔ تمہارے عدم موجودگی وہ زہر ہے جسے کوئی توڑ نہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب آنکھیں بند کرنے پر مجھے تم نظر آتے ہو۔
اور سکون سے میرے کندھے پر سر رکھتے ہو۔ تمام عمر خوش رہے وہ، بس ایک بار وہ مجھ سے بات کرے، بس ایک بار وہ میرا حال پوچھ لے، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے، بس ایک بار وہ مجھے گلے لگا کے رو پڑے۔ کیا وہ آئے گا تو اسے معاف کر پائے گی؟ وہ معاف رہنے لگی۔ ایک ماہ کے عرصے میں اس نے حیدر کے ساتھ ایک صدی جی لی تھی، بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ وہ اکیلے روتے روتے پاگل ہو رہی تھی، یہ وہ بات تھی جو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ FSC کے بعد ویسے بھی کوئی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں تھا، تو اس کے یونیورسٹی چھوڑنے کے فیصلے پر سب خوش تھے۔ وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ عمار کے گھر والوں کو جلدی کی تاریخ کا کہہ دیا گیا تھا۔ یا اللہ، نصیب میں نہیں تو دل و دماغ سے بھی نکال دے۔ اس نے سجدوں میں پناہ لے کر فقط ایک دعا مانگنی شروع کر دی تھی۔ ملتان میں گرمی زیادہ تھی۔ وہ اس وقت بہن کے گھر کی چھت پر چائے کا کپ اور سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی غم ستاتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، درد بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اس کی شکل تصور میں لا کر مسکرایا۔ کیا قسمت پائی ہے میاں عمار جیو، اسے رشک آیا، مگر سینے کے بیچ ایک درد سا محسوس ہوا۔ عجیب سی چبھن تھی، خلش تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ کاش وہ خوش رہے، مجھے بھول جائے، سنبھل جائے۔ کہیں کاش اس کی زبان سے سہا کے لیے دعائی انداز میں نکلے۔ وہ ساری زندگی گلٹ میں رہتا اگر وہ پاگل لڑکی اس کے نام پہ اپنے خاندان سے کٹ جاتی۔ سہا کی عزت اس سے اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز تھی۔ بوجھ تو اب بھی سینے پہ تھا۔ میں تم کو چاہ کر پچھتا رہا ہوں، کوئی اس زخم کا مرہم نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں شعر پڑھ رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ 20 دن بعد کی تاریخ تھی۔ وہ خالی اس ذہن سے بیٹھ کر سب کزنس کی باتیں سنتی رہی، مارکیٹوں میں جا کے ہوں ہاں کرتی رہتی، دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ کتنا گندا جوا کھیل رہی تھی وہ۔ زرش اسلام آباد سے آ چکی تھی۔ واحد موقع تھا جب سہا روئی، ورنہ اتنے دنوں سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اسے ماں یاد آ گئی۔ ارے بس بس، ابھی رخصتی میں وقت ہے۔ فاطمہ نے ہنس کے اسے چھیڑا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، ہنسی ختم ہو چکی تھی۔ سب اسے کھانے پینے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس زرش کو اس کی صحت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سہا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات میں کاموں سے فارغ ہو کر بچے کو سلا کر زرش سہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لہنگا تمہاری پسند سے لیں گے یا لے لیا ان لوگوں نے؟ وہ بات شروع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری کوئی بات نہیں۔ عمار سے بات ہو رہی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سہا نے دھیمے سے کہا۔ کتنا اجنبی سا نام تھا اس کے لیے۔ چلو اچھا ہے، کم ہی بات ہو، اب شادی نزدیک ہے، چارم رہے گا، بات نہیں کرو، تم خواہ مخواہ ڈری ہوئی ہو۔ دور تھا نا وہ دن رات کا بھی فرق، تبھی تم ڈسٹرب تھی، خوش نہیں تھی۔ اب سب سیٹ ہو جائے گا، وہ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ سہا کے لبوں پہ رنگی۔ آپ تو میاں کے قریب رہتی ہیں، دن رات کا بھی فرق نہیں، آپ خوش ہیں اس زندگی سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی۔ عورتوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سہا، تبھی تو عظمت ملتی ہے۔ وہ دھیمے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے نہیں بننا عظیم عورت، مجھے وہ عورت بننا ہے جو دل سے خوش ہو۔ بات کیمسٹری کی، یہاں پہ پھر کوئی دور ہو، عمر میں بڑا ہو، انجان ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اسے شدت سے حیدر یاد آیا۔ یاد بہت بری چیز ہے، بھیڑ میں بھی انسان کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر سہا کے کمرے سے نکل گئی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، سہا کی روح مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ گیبریل مارکیز نے کہا، میں نے کل ایک مردہ عورت کو دیکھا اور وہ ہماری طرح سانس لے رہی تھی۔ مگر عورت کیسے مرتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نکل جائے، جب اسے اپنی خوبصورتی کی پرواہ نہ ہو، جب وہ کسی کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑے، جب وہ کسی کے گلے ملنے کا انتظار نہ کرے، اور جب بات کرنے سے اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے۔ محبت کے ہاں عورت کی اس طرح موت ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کچھ ایسے ہی حال تھا۔ وہ زرش آپی اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی سسرال سے آئے جوڑوں دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بارات والا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا، میک اپ سے آری اداس چہرے پہ لال گوٹا لگا، دوپٹہ اس پر حسین ترین لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرش اور فاطمہ ایک ساتھ بولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا، کیا بکواس ہے یہ، پاگل ہو؟ فاطمہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ کمال ہے فاطمہ، ہم لوگ اس بہترین کلمہ استرجاع کو صرف کسی کے انتقال پر پڑھنے جانتے ہیں، جبکہ یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہر مصیبت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری طاقت یہی آیت ہے، میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، کیسے گزرے گی، مگر بس سب اللہ پہ چھوڑ رہی ہوں۔ اسی کی طرف سے سب آیا تھا، اس کی جانب لوٹا رہی ہوں، مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جیسے دل کو صبر آ گیا تھا۔ زرش نے بہن کو محبت سے گلے لگایا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ اس نے صدقے دل سے دعا دی۔ فاطمہ نے فوراً آمین کہا۔ وہ یونیورسٹی میں کلاس لے رہا تھا۔ سہا کی غیر موجودگی سے کھلی، مگر اسٹوڈنٹ پر ظاہر نہیں کر سکا۔ وہ کہاں تھی، کیوں نہیں آئی تھی؟ حیدر کو بے چینی ہوئی۔ وہ آفس میں جا کر بھی اسے سوچے جا رہا تھا جب سہیل بھائی کا واٹس ایپ پہ میسج آیا۔ سہا کی برات کا کارڈ تھا۔ شٹ! حیدر نے تھک کے کرسی سے سر ٹکایا۔ جبین پہ بل نہیں آیا، لٹا کے دونوں جہان، جو ایک تو چھنا اپنی شکست مان گیا۔ ہاں، اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ 1 ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ وقت آ گیا تھا جس سے وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ سہا! حیدر کی طرف سے آنے والا میسج اس نے 100 بار آنکھیں پھاڑ کے پڑھا تھا۔ وہ مایوں بیٹھی ہوئی تھی، سب کزن سونے جا چکے۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں فون اٹھا کر چیک کیا تھا، مگر اب ہاتھ سرد ہو رہے تھے۔ اس نے فون کو جلدی سے ہاتھ سے رکھا، کہیں وہ رپلائی نہ کر دے۔
इसे खुद अपनी तबीयत पे इख्तियार नहीं था। इतने दिनों बाद दिल फिर बेईमानी पर उतर आया था। ऐसी क्या बात है तुम में हैदर कि मेरे बस गिड़गिड़ाने की कसर रह जाती है। वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट के रो दी। या अल्लाह तेरे हवाले, वो बिलख के कह रही थी। दुल्हन बनी सोहा पे टूट के रूप आया था। हर कोई सदके वारी जा रहा था। लाल लहंगे में इसकी रंगत दमक रही थी। वो मुस्तकिल कपकपा रही थी। फातिमा और जरिश ने इसे ड्रेसिंग रूम में संभाल रखा था। बाहर निकाह का शोर उठा था मगर अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। चाची बुखलाहट लिए ड्रेसिंग रूम में आई। जरिश जरा बाहर आओ बेटा। वो आप ही का हाथ पकड़ के बाहर लेकर गई तो सोहा का दिल लर्जा। अल्लाह खैर करे, मैं देखती हूँ तुम परेशान नहीं हो। फातिमा इसको तसल्ली देती बाहर निकली। यकीनन कुछ गड़बड़ थी। सुहेल साहब कोने में घर के बड़ों और अमार के अब्बू के साथ तैश में खड़े थे। फातिमा फौरन इसी तरफ गई जहां सब थे। अमार की कैनेडियन वाइफ एन मौके पर पहुंच गई थी। इसने 1 साल से शादी कर रखी थी। ये भांडा आज फूटा था। वो अमार को लेकर जा चुकी थी। सब पीछे सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। फातिमा रोना शुरू हो चुकी थी। इसकी प्यारी सी कजन के साथ ये सब क्या हो रहा था। फसी सुहा से बहुत छोटा है मगर भाई आप कहें तो। सुहेल के छोटे भाई फौरन भाई की दिलजोई के लिए मैदान में आए। 1 मिनट सुहेल भाई। हैदर मजमे को चीरता हुआ सुहेल तक ऐसे पहुंचा जैसे हकदार तमगा लेने जाता है। मैं जानता हूँ हम इतने करीबी नहीं, उम्र में कुछ तफावत भी है, मगर आप इजाज़त दें तो मैं सोहा का हाथ थामना चाहूँगा। मेरे पास मुनासिब नौकरी, एक छोटा सा घर है, कोई ख़ास जिम्मेदारी सर पर नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना होना चाहिए इतना मुयस्सर है मुझे। आप बिस्मिल्लाह करें बस। वो जिस एतमाद से बात कर रहा था सब लोग इसे सराह रहे थे। पहचान का था, शरीफ था, तालीम याफ्ता और इस मुसीबत में काम आ रहा था। सुहेल ने आगे बढ़कर हैदर को गले लगा लिया और वो इसे जीत गया। निकाह और इजाबो कबूल के मराहल इसने कैसे तय किए वो नहीं जानती थी। जैसे किसी ने इसका सारा बदन हल्का करके तख्त रुआ पर डाल दिया था। वो हवाओं के संग इसके घर तक आई थी। वो दुल्हन बने इसके कमरे में घुसी बैठी थी मगर रूम अंदर से लॉक करके। बाहर वो काले कुर्ते में मलबूस इसका गुस्सा ठंडे करने की कोशिश कर रहा था। सोहा काका मेरा मिट्ठू दरवाज़ा खोलो यार। हैदर के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। वो इसकी हो चुकी थी मुकम्मल। ये एहसास ही से सरशार किए जा रहा था। दरवाज़ा खोलो यार। अब वो सख्त लहजे में बोला। नहीं खोलूंगी, जाएं जो करना है कर लें। वो तन फन करके बोली। गेट खोलोगी तो कुछ करूँगा ना। वो हंसी रोक के बोला। देखो यार मेरा भी इतना बजट नहीं कि दरवाज़ा खिड़कियाँ तोड़ के तुम तक पहुँचूँ। गरीब आदमी हो तो तुम तो समझो। वो इंतहाई मासूमियत से बोला। धड़ करके दरवाज़ा खुला तो वो लाल लहंगे में फूल पहने इसके सामने क़यामत बनी रूबरू थी। हैदर को अपना सारा ईमान जाता हुआ महसूस हुआ। जिन जान वो इसकी तरफ वालिहाना बढ़ा था। क्या कह के गए थे। सुहा ने हाथ आगे करके इसे करीब आने से रोका। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूंगा है ना। क्यों किया निकाह। फिर वो रोना नहीं चाहती थी मगर वो टूट गई। घुटनों के बाल इसके आगे और वो थकन से चूर रो रही थी। बड़े बोल थे। अल्लाह ने सजा दे दी। वो सर झुका के बोला। अच्छा मुझसे शादी सजा है। वो चीखी। हाँ हाँ नहीं भाई मेरी जजा हो तुम तो। वाह खुदा। सुबह वो इसे कंधों से थाम के अपने मुकाबले लाया। तुम्हें हर तरह से बचाने के लिए इतना बच बच के चला मगर अब जब तुम मेरी हो ही गई हो तो मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें तनहा नहीं करूँगा। वो इसकी बंद आंखों को मुझे तुम्हें हमेशा प्यार और हिफाजत मिली। मुझसे तुम्हें हमेशा प्यार और हिफाजत मिलेगी। वो इसकी बंद आंखों को चूम कर बोला। मैं माफ़ नहीं करूँगी इतनी जल्दी। वो रोई जा रही थी। मत करना, सारी उम्र नहीं करना। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, बहुत तड़पाऊंगी आपको। वो उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते। वो हंस के बोला। क्यों छोड़ गए थे मुझे। वो दुख से पूछ रही थी। नाराज हो गया था। हैदर ने उदासी से कहा। क्या नाराजगी, मैं जिंदगी से खेल जाती है हैदर। सोहा ने जी भर के इसे शर्मिंदा किया। हैदर ने इसके आगे हाथ जोड़ ली। क्योंकि आपने मेरे साथ ये सब। मैं अमार की हो जाती तो वो बलक रही थी। मुसलसल नहीं होती। मुझे यकीन था जब भी सुकून से रहता था। मुझे पता था मेरी चीज़ें ये गलती से अमार के पास चली गई हैं। बस वो अब भी पुरसकून था। तो जब मैं बोलती थी हाथ थामे शादी करें तो क्यों नहीं करते थे। वो किस तरह राम नहीं हो रही थी। क्योंकि तुमने कहा था मुझसे इश्क करने। इस वक्त प्रोग्राम में शादी शामिल नहीं थी। मेरे पास इश्क का तस्वर था, बस शक्ल तुमने दे दी। मैं खुश हो गया कि चलो अब शायरी पढ़ते उदास गाने सुनते हुए हमारे भी ज़हन में कोई हसीना होगी। कोई सरे महफिल जब मोहब्बत का पूछेगा तो मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर मोहब्बत की तारीफ बयां करूंगा। मैंने बाखुदा तुम्हें कभी पाने की जिद नहीं लगाई, वरना जिस तरह हम मिलते तुम सारी जिंदगी से मिलने के काबिल नहीं रहते। रिश्ते छूट जाते तुम्हारे सारे। आज भी शादी में इसलिए आया था कि आखिरी बार किस्मत आजमा लूं। अगर किस्मत ने तुम्हें मेरा किया तो दिल से अपनाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे तुम्हारे साथ न डेट्स मारनी थी न मजे लेने थे। मेरे इश्क का आम नहीं है सुबह, आगे भी नहीं होगा। तुम खास हो, ये इश्क खास है। मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। मेरी जान, मेरा बबलू। अब क्या सारी रात यहीं खड़े खड़े गुजारनी है। वो इसकी थोड़ी को उठाकर इसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछ रहा था। सुहा ने शर्म से पलकों को झुका लिया। हैदर ने इसे गोद में उठाया तो इसकी हंसी निकल गई। कहा था ना उठाए उठाए घूमूंगा तुम्हें। वो प्यार से बोला।
وہ اسے اپنے سینے پر لٹائے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تم بتاؤ مجھے سب، میں سننا چاہتا ہوں، تم میرا مٹھو کچھ مت کہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دے بس۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جیسے دنیا کا سارا سکون حیدر کے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں رہنے دے سکتا یار، اس شب کے کچھ تقاضے۔ وہ انتہائی شرارت کے موڈ میں تھا۔ سہا کا شرم سے برا حال ہونے لگا۔ بہت شوق تھا نا میری شدت دیکھنے کا، جنون دیکھنے کا، وہ اس کی کلائیوں کو پکڑ چکا تھا۔ سوہا کو جائے فرار مشکل تھی۔ حیدر نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ ثبت کیے، سکون، آئی لو یو ببلو۔ حیدر نے اس کے نرم پھولے گالوں کو اپنے ہونٹوں لمس دیا۔ سوہا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ حیدر نے دنیا کا سارا سکون اس کے وجود میں منتقل کیا، ختم شد۔ جی بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ ناول۔ ویسے تھوڑا جو ورڈز تھے وہ زیادہ بولڈ یوز ہوئے تھے، آئی تھنک آپ لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ اچھا تھا حقیقت، ابھی تو یہ ناول حقیقت نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ایسے لوگ جو ایسا کر جاتے ہیں، محبت جتلا کے پھر اچانک گم ہو جانا۔ یہ تو پھر بھی مل گئے بعد میں، لیکن میں نے ایسے زندگی میں دیکھے ہیں اپنی میں، یعنی آس پاس، جو 1-2 ماہ کے لیے زندگی میں کسی کے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، نہ کوئی عطا نہ پتہ، لڑکی بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ناول کوئی پیارا سا چوز کریں گے، ملتے ہیں پیارے سے نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنی سسٹر کو اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔